میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ذرا غور کیجئے، سارا سال مجھے اور آپ کو جو تنگ کرتا ہے، جو ورغلاتا ہے، جو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن جس کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اینیمی، وہ دشمن، وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں ورغلانے والا، ہمیں بہکانے والا، ہمیں گناہوں کی طرف بلانے والا نہیں ہے، میدان میں وہ نہیں ہوتا۔ اب آپ ہیں اور اللہ کی عبادت ہے، آپ ہیں اور رب کی رحمت ہے۔ اور اس مہینے کا اجر کتنا ہے؟ احادیث کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اور رحمتیں کیسی ہیں؟ حدیثوں کا مضمون ہے کہ روزانہ افطار کے وقت رمضان میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، ڈیلی 10 لاکھ گناہگار۔ اور سبحان اللہ، آج جمعرات ہے نا، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، مگر صحیح بتاؤں جو اگلی جمعرات ہے نا، اللہ، وہ رمضان میں آنی ہے۔ وہ جمعرات اور جمعہ کا دن رمضان میں جب آتا ہے، احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جب رمضان میں جمعرات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی گویا مغفرت کی اسکیم آ گئی ہے، مغفرت کا اعلان آ گیا ہے۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ کس اجر اور کس نعمت کی بات کی جائے۔ رمضان میں بندہ خرچ کرے، اسے اللہ کی راہ میں گویا جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی ہماری تو یوں سمجھیے کہ لاٹری نکل آئی ہے، رمضان آ جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے گویا کمال کا مہینہ آ گیا۔ جبھی تو حدیث پاک ہے نا، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو، آپ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا، امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اگر رمضان دیا ہے نا، قرآن پاک کی سورہ اخلاص دی ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ اب بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ ایک اور حدیث پاک سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس مہینے میں 2 قسم کے انداز نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑے چست، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ ایسی ہمت دے دیتا ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا جو لوگ نارملی سست ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی طاقت دے دیتا ہے اور وہ سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سارا سال دندناتے پھرتے ہیں، رمضان میں کہتے ہیں نہیں جناب روزے نہیں رکھے جا رہے، تراویح نہیں پڑھی جا رہی، بستر سے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اب آج میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں کس کیٹیگری میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا۔ رمضان منافقوں پر سخت ہے، مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے اور منافق میں غفلت۔ مومن کے لیے مہینہ غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ، منافق کے لیے برڈن ہے۔ اب سوچے میرا وہ بھائی، سوچے وہ اسلامی بھائی، یہ سوشل میڈیا پہ جو مجھے لائیو سن رہے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ جب رمضان آتا ہے میں اسے سعادت سمجھتا ہوں، غنیمت سمجھتا ہوں، اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، یا رمضان آئے تو برڈن فیل کرتے ہیں، او ہو رمضان آ گیا ہے، گرمیوں میں آیا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑے گی، اللہ اللہ اللہ۔
افسوس ہے اس شخص پر کہ جو روزوں کو، تراویوں کو، صدقات کو، خیرات کو، نیکیوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کئی ایسے مریض ہیں جو رو رہے ہیں کہ کاش صحت ہوتی تو ہم بھی رمضان میں روزے رکھتے، پیر سلامت ہوتے تو ہم بھی تراویح پڑھتے۔ وہ ترس رہے ہیں عبادت کو۔ تمہیں اللہ نے اٹا کٹا بنایا ہے، تمہیں رب نے صحت دی ہے، مگر تمہیں روزے بھاری لگ رہے ہیں، تمہیں روزے اور تراویح بوجھ لگ رہا ہے۔ ارے یہ مہینہ تو رحمتوں اور ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشش کی طرف گویا دوڑ لگانے کی بجائے سستی اور غفلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے صحابہ سارا سال رمضان کا انتظار کرتے، اور جب رمضان آتا تو سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، عبادت کرتے۔ مگر آج تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اگر کوئی عام آدمی بازار کا ایک راؤنڈ لگائے اور دیکھنا چاہے کہ رمضان کی تیاری کیسے ہو رہی ہے، تو اسے لگے گا کہ سٹور جتنے ہیں وہ اپنا سامان بھر رہے ہیں، کیونکہ جناب رمضان میں فروٹ بکے گا، رمضان میں بہت ساری بسکٹس بکیں گے، تو سموسے پکوڑے کی آئٹم بکیں گی، تو جناب شربت بکیں گے، تو کیچپ بکے گی، تو اب اس کے لیے انتظام ہو رہے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھو تمہاری تیاری کیا ہے، تو بس وہ لسٹ بنا لی ہے کہ افطاری کے سامان میں کیا کیا خریدنا ہے، تو بس ایک دو دن میں جا کے وہ خریدنا ہے۔ ریسٹورنٹ اور ہوٹل والوں کو دیکھیں تو تھوڑے دنوں میں بورڈ لگ گئے ہوں گے یا لگنے والے ہوں گے، افطار اسکیم، تو سحری اسکیم، تو رات کو کھانا اتنے بجے، تو اتنے کا جناب کھانا یوں، تو یہ ڈسکاؤنٹ۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا دورہ کریں یا کوئی نیوٹرل آدمی کوئی باہر سے آ جائے کہ دیکھوں ذرا مسلمان رمضان کی تیاری کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ کے جائے گا کہ رمضان جو ہے نا مسلمانوں کا کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ کوئی فوڈ فیسٹیول آتا ہے جس میں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں، اچھی اچھی جناب ہوٹلوں میں جانا ہے، فلاں اسٹور سے یہ خریدنا ہے، سحری افطاری میں یہ پکانا ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر والوں یا دکانداروں کی پوری پلاننگ میں قرآن اسکیم کہاں ہے؟ تلاوت اسکیم کہاں ہے؟ تراویح اسکیم کدھر ہے؟ روزے میں دعائیں کدھر مانگنی ہے؟ یہ کون سوچتا ہے؟ یعنی میں نے اس رمضان کو عبادت میں کیسے گزارنا ہے، اس کا پلان کہاں ہے؟ ایک ہی پلان ہے کہ افطاری کیسے کرنی ہے، سحری کیسے کرنی ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے شاید پلان کر لیا ہوگا کرکٹ کے ٹورنامنٹ کدھر بنانے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہم رمضان کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے۔ یعنی ہمارے کئی یار دوست ایسے ہیں کہ رمضان گزرتا ہے تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کوئی کہے یار روزہ رکھا نہیں کیا؟ کہ نہیں رکھے پورے روزے، تو پھر وزن کیسے بڑھ گیا؟ تو بھائی افطار میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہا، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور بیچ میں رات کو اس لیے کھاتا تھا کہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو دن میں 4 بار کھانا کھاتے ہیں، تو رمضان 30 دن روزے رکھنے کے بعد 5 کلو وزن بھی بڑھ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا کیا ہم نے رمضان میں؟ عبادت کدھر ہے؟ خدا را سمجھو۔ اگر آج کوئی ایسی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جناب یہ 1 مہینہ ہے، اس میں جتنا کماؤ گے، جتنی بھی تنخواہ ملے گی اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، 5 گنا کر دیا جائے گا، ہم کتنا کام کریں گے؟ کمال ہے یار، جتنا کمائیں گے 5 گنا۔ رمضان میں تو کئی گنا بڑھا دیا گیا اجر۔ مگر قرآن پڑھنے والے کتنے، قرآن سمجھنے والے کتنے، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے کتنے۔ اچھا پھر روزے کو بھی بہت سارے لوگوں نے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ سمجھا ہے۔ سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ روزہ بہت لمبا ہے نا، تو ٹائم پاس کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل کر ہو رہا ہے، فلمیں دیکھ کر ہو رہا ہے، ڈرامے دیکھ کر ہو رہا ہے، معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ۔ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ 2 گھنٹے فیس بک پر گزاریں گے، ان 2 گھنٹوں میں کیا دیکھا آپ نے؟ ارے یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور پیٹ بھوکا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا رہ کر گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم کہیں جناب میں روزہ دار ہوں، یہ کیسا روزہ دار ہے جس کی زبان جھوٹ بولتی ہے؟ روزے میں لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور پہلے 4-5 دن تو ہر آدمی روڈ پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ روزہ پہلی پورے سال میں دوبارہ رکھنے کا موقع ملا نہیں، اب روزہ رکھا، اس کا کسی کا سگریٹ چھوٹ گیا، کسی کا پان چھوٹ گیا، اب ہر آدمی پہ غصہ آ رہا ہے اس کو۔ رکشے والے، بس والے، مزدور، پھر اور روڈ پہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ روزے میں لڑائی یہ کیا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے پورے بدن کا روزہ ہے، لڑائی جھگڑے کی اجازت تھوڑی مل جائے گی روزے میں، پھر گالیاں نکلتی ہیں، ہاتھ پاتا پائی ہوتی ہے۔
استغفر اللہ، یہ روزے کی روحانیت کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھو کہ روزہ رمضان مومن کے لیے غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ ہے۔ جس کو یہ فیل ہوتا ہے، جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو مجھ پر بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے عرض کرے کہ مولا مجھے محبت رمضان عطا کر دے، کیونکہ اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہوا بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس میں جینا بھی نعمت ہے، اس میں مرنا بھی نعمت ہے۔ ایک ایک سانس، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے۔ اس مہینے کی جو پہلی رات ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ پہلی رات، سبحان اللہ، اور رمضان پورے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور جب اللہ رحمت کی جس پر نگاہ فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان کی پہلی رات اور آخری رات یہ دونوں بڑی کروشل ہیں۔ چاند رات رمضان کی اور چاند رات جس کو ہم عید کی کہتے ہیں، پہلی رات خاص نگاہ رحمت کی رات، اور آخری رات اس کو علماء کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اب پتہ نہیں میں رمضان میں تو دوبارہ نہیں آ سکوں گا، تو حیدرآباد والوں آج آپ کو چاند رات، عید کی چاند رات کا بھی ایک پیغام دے دوں، سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے میں کروڑوں بخشے نا، ہر روز 10 لاکھ، افطار کے وقت جمعرات اور جمعے کو ہر لمحے 10 لاکھ، اگر کیلکولیٹ کریں تو رمضان میں اگر اسی حساب سے بخشش ہوئی تو کروڑوں بخشے گئے۔ پھر رب کریم آخری رات فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے مزدوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ بخشش کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ مگر سچ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم چاند رات کو اکثریت مسلمانوں کی کیا کرتی ہے؟ عجیب ماجرا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز پیغام کیا دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھی ہم نے 29ویں روزے کی یا 30ویں روزے کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پورا مہینہ عطا فرمائے، پورے 30 روزے عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم نے 30ویں روزے کی مغرب پڑھی، ٹھیک ہے، اور مغرب کے بعد اعلان ہو گیا 29ویں روزے کی، 30ویں کو تو کنفرم ہی ہوتا ہے، 29ویں کو یا 30ویں کو پتہ چل گیا کہ بھائی رمضان ختم ہو گیا ہے، جتنے نمازی مغرب میں ہوتے ہیں کیا اتنے عشاء میں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی چاند دکھا ہے، مسجد گویا صدا لگاتی ہوگی کہ رمضان تو چلا گیا، یہ مسلمان کدھر چلے گئے؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان میں مسلمان ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان کے نمازی ہیں؟ ذرا سوچو نا، کیا اللہ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں مگر ایٹیٹیوڈ، انداز کیا بتا رہا ہے کہ اے شیطان 30 دن تو بند رہا، اب تو چھوٹا ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم یعنی بتائیے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس رات، صرف اسی رات، عید کے دن جو گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جو چاند رات، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات ہے، اس رات کو کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ سنیما گھر کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، بازار میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، بڑی بڑی آواز میں میوزک بج رہا ہے، مرد عورت لڑکے لڑکیاں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، طوفان بدتمیزی ہے۔ ارے انہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو خوشی منانا ٹھیک ہے، مگر یہ کیسی خوشی ہے جس میں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے؟ مثال دیتا ہوں، جس تاریخ کو آپ کو تنخواہ ملنی ہو، جس کو کہے سیٹ کہ بھائی کل آنا، کل تنخواہ لے جانا، اس دن تو بندہ زیادہ سیٹ ٹائم پہ جاتا ہے، طریقے سے بات کرتا ہے، اسی دن جا کر سیٹ صاحب کو ناراض کر دے، ہنگامہ شروع کر دے اپنے آفس میں، تو کوئی کہے بے وقوف آدمی، جس دن تنخواہ ملنی تھی اسی دن جھگڑا کر لیا، اسی دن حرکتیں خراب کی، تو نے عقل نہیں تھی؟ اب ذرا سوچے کہ جس رات اللہ فرماتا ہے انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے، اس رات کیا ہونا چاہیے تھا؟ آنسو ہوتے، گر گڑانا ہوتا کہ یا اللہ پورا مہینہ تو غفلت میں گزارا، مولا یہ رات اپنے کرم سے میری بخشش کر دے۔